صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جنگ اس وقت جو ہے وہ نئی نئی تھمی ہوئی تھی، اس وقت کا یہ حال ہے۔ تو حسین آج بھی میدان کربلا میں کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس وقت وہ جنگل تھا، یہاں سے بات نکلی تو جنگل میں تو سانسیں بھی سنی جا سکتی تھی۔ سیدہ زینب نے وہاں کسی کی سسکیوں کی آواز سنی، سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، ہلکی ہلکی سسکیاں، اور سسکیوں کے درمیان جب وہ چل کر کے گئی سسکیوں کی آواز پر تو دیکھا سکینہ ایک سینے پہ سر رکھ کر اپنے بابا سے باتیں کر رہی ہے۔ بابا مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی بابا، انہوں نے میرے چہرے پہ تماچے مارے بابا انہوں نے میری بالیاں کھینچ لی بابا آج آپ کی سکینہ کے لیے بستر بھی نہیں، کل تک کہ سکینہ سینے پہ سوتی تھی، آج سینے کی بات تو دور ہے، سکینہ کے لیے زمین کا بستر بھی نہیں، اور روتی جاتی اور اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کر باتیں کرتی جاتی ہے۔ زینب پر بجلی سی گری، زینب نے سکینہ کو اٹھایا، اٹھا کے سینے سے لگایا، میرے بچے تو کیسے رو رہی ہے؟ یہ لاشیں تو پامال ہیں، اندھیرے میں تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ یہ لاشا تیرے بابا حسین کا لاشا ہے؟ کہتی ہے پھوفی جب میں ان لاشوں کے قریب آئی اور آنے کے بعد میں نے کہا بابا تم کہاں ہو؟ آج آپ کی سکینہ کو تماچے مارے گئے ہیں بابا آپ کی سکینہ کی بالیاں کھینچی گئی ہے، یہ دیکھو میں خون میں لہو لہان ہوں بابا، آپ کہاں ہیں؟ پھوفی اسی لاشے سے آواز آئی تھی میری سکینہ ادھر آ، میں یہاں ہوں۔ تو جب میرے بابا کے سینے سے آواز آئی میں جان گئی کہ میرا بابا یہی موجود ہے۔ حضرت زینب نے سکینہ کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد پھر آپ ان کی امی کے سپرد کر کے پھر جو ہے وہ ٹوٹے خنجر کو لے کر کے ادھر ادھر گھومنے لگی۔ بڑی مشہور سی روایت ہے، ابھی زینب ٹوٹا سا خنجر لے کر کے ادھر ادھر گھوم رہی ہے، زینب کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں، ظالموں نے دوپٹے بھی چھین لیے، شہزادیوں کے دوپٹے بھی چھین لیے۔ رات کی تاریکی میں اس تکلیف کے اندر زینب خنجر ادھر سے ادھر لے کر اب کوئی نہ ہے، اتنے میں کیا دیکھا، ایک گھوڑ سوار چہرے پہ نقاب ڈال کر کے آتا ہے۔ زینب نے تیور بدلے، خبردار آگے نہ بڑھنا، آنے والا آتا ہی جا رہا ہے جرت سے۔ زینب کا خنجر اس کی طرف ٹوٹا ہوا بڑھتا جا رہا ہے۔ زینب نے کہا کون ہے تو؟ پیچھے ہٹ، اب کیا لوٹے گا؟ سب تو لٹ چکا، اتنا لٹ گیا کہ اب ہمارے سروں پہ دوپٹے بھی نہ رہے۔ آنے والے نے کہا بیٹی میں کوئی غیر نہیں، دیکھ تو صحیح میں علی مرتضیٰ ہوں، تجھے تسلی دینے آیا ہوں۔ زینب نے کہا بابا آپ اب آئے؟ جب معصوم علی اصغر کے حلق پہ تیر چلا تھا اس وقت آپ نہ آئے؟ بابا قاسم کی جوانی لٹی گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے تب آپ نہ آئے؟ تصویر مصطفیٰ خاک و خون میں مل گئی تب آپ نہ آئے؟ بابا اب آپ آئے؟ مولا نے کہا بیٹی اس وقت اگر آ کر مدد کرتے تو تم لوگ امتحان میں ناکام ہو جاتے بیٹی، اور اس کے بعد اچانک پھر وہ وجود غائب ہو گیا۔ زینب کو کچھ تسلی ہوئی اور اس کے بعد زینب پھر جو ہے وہ ٹوٹا سا خنجر لے کر ادھر ادھر گھومنے لگی۔ چلنے کی طاقت بھی نہیں ہے اس لیے کہ چوتھا دن نکلنے والا ہے۔ ادھر حور کی بیوی میدان کربلا میں حور کے ساتھ آئی تھی، حور جنگ کے وقت میں ادھر آ گئے تھے۔ حور کی بیوی نے کہا ظالموں وہ مر جائیں گے، بچے بھی ان کے ساتھ ہیں، انہیں کچھ کھلاؤ پلاؤ تو صحیح۔ تو ان کی اجازت سے حور کی بیوی ٹھنڈا پانی لے کر کے آئی، یہ دوپٹہ سے اپنا منہ چھپا کر کے آ رہی تھی۔ زینب نے پھر کہا خبردار آگے نہ بڑھنا۔ اس نے کہا میں حور کی بیوی ہوں، اہل بیت کی کنیز ہوں، مجھ سے کچھ بات تو کر لو۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ تو حور کی بیوی نے کہا میں ٹھنڈا پانی لے کر آئی ہوں، پانی قبول کر لیں۔ ٹھنڈے پانی کا نام سنا زینب کو علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی۔
कासिम की प्यास याद आ गई, अली अकबर की प्यास याद आ गई। अल्लाह अकबर, यही हाल था। ज़ैनब ने कहा ले जा पानी, अब तो हमें ठंडे पानी के नाम से भी नफरत हो चली है, हम ठंडा पानी कबूल नहीं करते। इतना सुनना था कि सैयदा ज़ैनब को हुर की बीवी ने कहा, बीबी तेरी माँ फातिमा का वास्ता, नबी के घर वाले कभी किसी को ना नहीं कहते, फातिमा का वास्ता मेरा पानी कबूल कर लें, वरना वो यजीदी मेरा मजाक उड़ाएंगे। बीबी आप मेरा पानी कबूल कर ले। सैयदा ने उस पानी को कबूल किया और हुर की बीवी को साथ में लेकर के जो है वो आप आई और मशकीज़े से पानी उंडेला सकीना को ला करके छोड़ा था। बाबा के गम में सकीना बेहोश हो गई थी। अब सकीना के चेहरे पे पानी के छींटे दिए। जैसे सकीना होश में आई तो सकीना ने कहा, फूफी पानी के छींटे मेरे चेहरे पर। कहा हाँ बेटी, ये देखो, लो पानी पी लो। कहा ये पानी क्या चचा अब्बास दरिया से वापस आ गए हैं? अब्बास पानी लेकर आ गए? कहा है मेरा चचा, पानी आ गया है। बीबियों पर फिर बिजली गिरी। कहते हैं बच्चे बच्चे ही होते हैं। अब अब्बास का नाम आया तो कटे हुए बाजू भी याद आ गए, अब्बास का सीना छल्ली होना भी याद आ गया। बीबियां रो पड़ी, दुपट्टे से आंसू पोंछने लगी। कहा नहीं बेटे, अब्बास वापस नहीं आए। अब्बास तो साक़ी कौसर के हाथों से जाम पी चुके हैं बेटी। ये हुर की बीवी पानी लाई है, लो पानी पी लो। सकीना ने बड़ी मासूमियत के साथ दूसरा सवाल किया, फूफी हुर की बीवी पानी लाई तो क्या तुम लोग पानी पी चुके? ज़ैनब ने कहा क्योंकि ये नबी के घर वाले थे, इनकी तरबियत कैसे की गई थी। कहती है बेटे, नाना की हदीस है कि जब खाना और पानी आए, खाने पीने की चीजें आए, तो पहले बड़े न खाया करें, बड़े न पिया करें, बल्कि पहले छोटों को दिया करें। नाना की सुन्नत है, हमने अम्मी से सुना था कि जब भी फसल का मेवा पहली बार नाना के पास आता तो नाना पहले बच्चों को देते, पीने का पानी आता पहले बच्चों को देते, खाने की ग़िज़ा आती पहले बच्चों को खिलाते, पहले बच्चे को पेश किया जाता। बेटी इस पूरे काफले में सबसे छोटी उम्र तुम्हारी है, लो बेटी सकीना, पहले तुम पानी पी लो, फिर हम तो पी ही लेंगे।